بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویلکم ٹو کانسیپچل نرسنگ اکیڈمی۔ آج کی ویڈیو میں ہم کانسیپٹ آف ٹیچنگ اینڈ لرننگ پڑھیں گے۔ فنڈامنٹل آف نرسنگ سبجیکٹ ہے، اسپیشلی سوات ریجن اسٹوڈنٹس کے لیے ان کے اوتھینٹک سلائیڈ سے بنایا گیا ہے بی ایس نرسنگ فرسٹ سیمسٹر کے لیے۔ یہ آج کے آبجیکٹیوز ہیں جن کو ہم ون بائی ون کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہم ٹیچنگ اینڈ لرننگ کے بارے میں سیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے وہ ہمارے پاس لرننگ آتی ہے۔ تو لرننگ ہمارے پاس کہتے ہیں پرماننٹ چینج ان بیہیویئر۔ جب ہم ٹیچنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں تو ٹیچنگ میں جو ہے ایک پرسن جو ہے دوسرے پرسن کو ایسی انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے تاکہ اس کے بیہیویئر میں جو ہے وہ چینج ہو سکے۔ اب لرننگ کیا ہوتی ہے کہ جب اس کے بیہیویئر میں پرماننٹلی چینج ہو جائے، یعنی اس کے جو ہے ہمارے پاس ایموشنل فنکشننگ میں اس کے بیہیویئر میں جو ہے وہ چینج ہو جائے، یعنی کوئی بھی پرسن کوئی بھی ٹیچر اس کو ایک بات بتائے، وہ جو بات ہوتی ہے وہ اپنے ڈیلی لائف کے ساتھ جو ہے وہ ریلیٹ کرے گا۔ اس ڈیلی لائف جو ہے ریلیٹ کی وجہ سے اس کی جو بیہیویئر ہوگا وہ چینج ہو جائے گا اور اس کے ایکسپیرینس کے ریزلٹ پہ۔ تو یہ ہمارے پاس آتا ہے لرننگ۔ اب لرننگ تھیوری کیا ہوتی ہے؟ یہ ہمارے پاس ایک ایسا فریم ورک ہے، ایک ایسی ساخت ہے جو کہ ہمارے پاس ان اصولوں اور ان احتیاطی تدابیر پر جو ہے وہ موجود ہوتی ہے جس میں ہمیں جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ وہ ہمیں بتاتے ہیں، ایکسپلین کرتے ہیں اور پریڈکٹ کرتے ہیں، یعنی اندازہ لگاتے ہیں کہ لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے سیکھتے ہیں۔ تو لرننگ جو ہے یعنی کہ اس میں ایک انفارمیشن ہمارے ڈیلی لائف کے ساتھ ریلیٹ ہو جاتی ہے اور ہمارے بیہیویئر کو، ہمارے سوچ کو جو ہے وہ پرماننٹلی چینج کر دیتی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک بہت اہم حصہ ہوتا ہے ہیومن بیہیویئر کے لیے۔ جتنی بھی ہمارے پاس جو ہے لیونگ آرگینزم ہیں، یعنی جتنی بھی ہمارے پاس انسان ہے، وہ ساری زندگی جو ہے وہ سیکھ کر ہی گزارتے ہیں۔ ان کا جو عمل ہے وہ پیدائش سے لے کے جو ہے مرنے تک ان کے سیکھنے کا عمل جو ہے وہ جاری رہتا ہے۔ اگر ہم جو ہے بچوں کی مثال لیں تو ہمارے پاس جو ہے جو بچہ ہوتا ہے یا کسی اڈلٹ کی مثال لیں تو یہ اس کے جو ہے ایج لیول پر جو ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر وہ ایک بچہ ہے تو وہ اپنے طریقوں سے جو ہے وہ اس کے بیہیویئر میں چینج آئے گا، اس کے اپنے طریقے ہوں گے جن سے وہ سیکھے گا، وہ لرن کرے گا۔ اور اگر ہم اڈلٹ بیہیویئر کی بات کریں تو اس کے کچھ ایسی ہیبٹس ہوں گی، کچھ ایسے اس کے سکلز ہوں گی، اس کی ایسی عادتیں ہوں گی جس کی وجہ سے وہ لرن کرے گا اور اس کا جو بیہیویئر ہوگا وہ چینج ہوگا۔ لیکن ہر ایک جو ہے وہ اپنے لرننگ میتھڈ سے ایج کے مطابق، اپنے لرننگ سٹیج کے مطابق جو ہے وہ سیکھے گا، اور یہ ہر ایک کا جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک کے پاس اپنے جو ہے سوچنے کی طاقت ہے، ہر ایک اپنے طریقوں سے جو ہے وہ سیکھتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس ہر انڈیویجول پوری لائف میں، اگر وہ بچہ ہے، وہ بوڑھا ہے، وہ جوان ہے، وہ فیمیل ہے، وہ میل ہے، تو وہ ساری جو ہے ساری زندگی لرننگ کرتے ہیں۔ تو لرننگ جس طرح ہم نے بات کی کہ یہ ایک ایسا پروسیجر ہوتا ہے جس میں ایک انفارمیشن جو ہے اس کو ہم اسیمیلیٹ کرتے ہیں، یعنی اپنی ذہن میں اس کو جو ہے وہ جمع کرتے ہیں، اور وہ جو ہوتی ہے وہ ہمارے بیہیویئر کو جو ہے وہ پرماننٹلی چینج کر دیتی ہے۔ اگر ہم لرننگ کو اس طریقے سے ڈیفائن کریں کہ اس نالج کا اور اس ایٹیٹیوڈز کا، اس سکلز کا اور یا اس سوچنے کا، جب ہمارے پاس جو ہے اس نالج کی وجہ سے ہمارے سوچنے کا اور ہمارے جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ اگر چینج ہو جائے تو وہ لرننگ ہے۔ لرننگ جو ہے وہ ہم ارادی طور پر بھی کر سکتے ہیں یا ہم ان انٹینشنل بھی جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یعنی کوئی بھی کام ایسے ہوتا ہے کہ وہ ہمیں ان انٹینشنلی ہمیں سمجھ آ جاتا ہے۔ کوئی بھی ایسے غلط فیصلہ ہم کر لیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں نہیں، ہم آئندہ پھر یہ سب نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے اس کا نقصان دیکھا ہوتا ہے۔ اور انٹینشنل لرننگ جو کہ آپ لوگ ابھی بی ایس نرسنگ کے لیے کر رہے ہو تو آپ کو پتا ہے کہ آپ یہ سبھی چیز سیکھ رہے ہو تاکہ آپ لوگ کل کو جو ہے مریضوں کا خیال رکھو گے، اچھے انسان بنو گے، ایک اچھے نرس بنو گے۔ تو یہ آپ کی انٹینشنل لرننگ ہوتی ہے اور یہ پوری لائف جو ہے وہ چلتی رہتی ہے۔ تو لرننگ جو ہے ہمارے پاس بیسیکلی جو ہے بیہیویئر کے پرماننٹ چینج کو بولتے ہیں۔ کوئی بھی انفارمیشن جو ہے وہ آپ کو ٹیچنگ کے طور پہ ملی اور آپ نے وہ انفارمیشن جو ہے اس کو پریکٹس میں لے کر آئے، ایکسپیرینس کیا اس کا، تو اس کی وجہ سے
آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ پرماننٹلی جو ہے وہ چینج ہو گیا، تو یہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیہیویئر میں آتی ہے۔ یہ ہمارے پاس وہ چینج ہوتا ہے جو کہ پریکٹس اور ایکسپیرئنس کے تھرو ہی جو ہے وہ ہم سیکھتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی پرسن جو ہے وہ اسموکنگ کرتا ہے اور اگر کوئی اس کو بولے کہ یہ جو ہے یہ نقصان دہ ہے، تو وہ جو پرسن ہوگا وہ اپنے ڈیلی ایکسپیرینس سے سیکھے گا، یعنی اس کی جو کام کرنے کی ایبیلٹی ہوگی وہ ویسی نہیں رہے گی، اس کی جو پریکٹیکل لائف ہوگی، سوشل لائف ہوگی، جو ہے وہ سارے ڈسٹرب ہو جائے گی۔ تو اس وجہ سے وہ لرن کرے گا، اس کو نقصان سمجھ آ جائے گا، تو اس نے ایکسپیرینس کیا اور اس کے بیہیویئر میں جو ہے وہ پرماننٹلی جو ہے وہ چینج آیا۔ تو یہ اس کی میچوریشن ہو سکتی ہے، یہ اس کی جو ہے وہ گروتھ ہو سکتی ہے۔ تو یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں تو پھر یہ لرننگ سے بہت دور چلی جاتی ہیں، یعنی جو ہمارے پاس جو ہے گروتھ ہوتی ہے، میچوریشن ہوتی ہے، یہ لرننگ کے بھی ایک نیکسٹ اسٹیج آتا ہے۔ لرننگ جو ہوتی ہے یہ ہمارے پاس اس انفارمیشن کو گین کر کے اپنے بیہیویئر چینج کرنا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ ہم زندگی سے سیکھتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس سے جو ہے وہ سیکھتے ہیں، وہ بیسیکلی ہماری گروتھ ہوتی ہے، ہماری میچوریشن ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے بیہیویئر میں چینج آتا ہے یہ پرماننٹ ہوتا ہے اور یہ بہت لانگ ٹائم تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے۔ اچھا، جس طرح اگر ہم کنگز لے اینڈ آر گیرے 1957 ان کے اکارڈنگ اگر ہم ڈیفینیشن کریں تو ان کے خیال میں لرننگ ایک ایسا پروسیس تھا جس میں جو ہے بیہیویئر اوریجینیٹ ہوتا ہے یا چینج ہوتا ہے پریکٹس یا ٹریننگ سے۔ اچھا، پھر کمبل نے 1961 میں بولا تھا کہ لرننگ جو ہے ایک پرماننٹ چینج ہے کسی بھی بیہیویئر کی پوٹینشیلٹی میں، جو کہ ری انفورس پریکٹس، یعنی وہ پریکٹس جو بار بار کی جائے تو یہ اس کے نتیجے میں جو ہے بیہیویئر چینج ہے۔ اس کے علاوہ ہنری پی اسمتھ نے 1962 میں کہا تھا کہ لرننگ بیسیکلی ہمارے پاس ایکوزیشن ہوتی ہے نیو بیہیویئر کی، چاہے وہ اسٹرانگ کرتی ہے چاہے وہ اولڈ بیہیویئر کو جو ہے وہ ویک کرتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے پاس جو ہے ایز اے ریزلٹ آف ایکسپیرئنس ہمارے پاس آتی ہیں۔ اس کے علاوہ گارڈر مرفی نے بولا تھا کہ جو ٹرم لرننگ ہے اس میں تمام وہ موڈیفیکیشن آف بیہیویئر آتا ہے جو انوائرمنٹل ریکوائرمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ سیٹ کیا جاتا ہے، یعنی کہ اگر ایک پرسن کے بیہیویئر جو ہے وہ انوائرمنٹل ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں ہے تو وہ اپنے بیہیویئر کو موڈیفائی کر لیتا ہے۔ تو یہ جو ہے گارڈن مرفی نے اس کو بولا تھا کہ یہ پھر ہمارے پاس لرننگ کہلائے گی۔ اب پرنسپلز آف لرننگ، یعنی ہم کس طریقے سے لرن کر سکتے ہیں۔ لرنرز ریڈینس کے تھرو اچھے سے لرن کر سکتے ہیں کہ وہ جو ہے اس کو یعنی کہ اس کو پڑھیں، اس کے لیے ریڈی رہیں، اس کے لیے ہمیشہ ریڈی رہیں کہ کوئی بھی ایسی سچویشن ہو تو اس کو اس طریقے کا پریپیئرڈنیس ہو اس کی، وہ ریڈی ہو اس کے لیے۔ موٹیویشن اس کے لیے ہونی چاہیے، یعنی جب ہمارے اندر موٹیویشن ہوتی ہے تو ہم اسی چیز کے بارے میں پھر اپنی ایفرٹس بھی لگاتے ہیں اور اس کے میں جو ہے وہ ہم انگیج ہوتے ہیں، اس میں پھر ہم ایکٹیو پارٹیسپیشن کرتے ہیں جو کہ ہمارے ریٹینشن اٹینشن کو جو ہے زیادہ بڑھاتا ہے۔ ری انفورسمنٹ جو ہے بار بار اس چیز کو کرنا، بار بار، اس طرح ہم اسٹوڈنٹ کلینکل سائٹ پہ جاتے ہیں تو ہم بار بار کینولا پاس کرنے کی، انجیکشن لگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے ہمارے بیہیویئر کو اسٹرینتھن کرتا ہے۔ پریکٹس بھی ہمارے پاس کیا ہوتی ہے، ریپیٹیشن کو ہی بولتے ہیں، لیکن ری انفورسمنٹ اس طرح ہوتی ہے کہ اس میں ہمارے پاس ریوارڈ اور پنشمنٹ آتی ہے کہ اگر ہمارے پاس اس جو کام ہے اس کے لیے ہمیں ریوارڈ ہوا ہے تو یہ پازیٹیو ری انفورسمنٹ میں آ جاتی ہے، اور اگر اس کے لیے ہم پنش ہوئے، ہمیں غصہ کیا تو وہ نیگیٹو ری انفورسمنٹ ہوتی ہے۔ پریکٹس جو ہوتی ہے وہ اسکلز کی ریپیٹیشن ہوتی ہے۔ اچھا، فیڈ بیک، اگر ہم کسی کو کچھ جو ہے وہ سمجھا رہے ہیں یا ہم خود بھی کچھ کر رہے ہیں تو اگر ہمیں فیڈ بیک اچھے سے مل رہا ہے، یعنی ہماری کوئی تعریف کر رہا ہے یا ہمیں کوئی امپرومنٹ کے لیے کہہ رہا ہے تو یہ بیسیکلی فیڈ بیک ہے۔ اور ٹرانسفر کیا ہوتی ہے کہ ہمارے اندر اتنی ایبیلٹی ہونی چاہیے کہ ہم اس لرننگ کو جو ہے نیو سچویشنز میں جو ہے وہ اپلائی کر سکیں۔ اب ہمارے پاس ٹیچنگ، یہ ہمارے پاس ایک سسٹمک پروسیس ہے، یہ ہمارے پاس اب وہ انفارمیشن ہے
جو ایک ٹیچر جو ہوتی ہے وہ اپنے لرنر کو دیتی ہے تاکہ اس کے بیہیویئر کو جو ہے وہ چینج کیا جا سکے، اس کے اسکلس کو امپروو کیا جا سکے، اس کی ویلیوز کو بڑھایا جا سکے، اس کے ایٹیٹیوڈ کو چینج کیا جا سکے۔ تو اب یہ وہ انفارمیشن ہوتی ہے جو کسی بھی ٹیچر کی طرف سے، ٹیچر صرف وہ نہیں ہوتا جو کہ آپ کو جو ہے وہ سلیبس پڑھائے، ہر وہ بندہ آپ کا ٹیچر ہے جو کہ آپ کو انفارمیشن دے، آپ کے اسکلس کو امپروو کرے، آپ کو اخلاقی طور پر جو ہے وہ نصیحت کرے، آپ کے اخلاقیات کو مضبوط کرے، جس سے بھی آپ کا بیہیویئر جو ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے۔ اس طرح ہمارے ماں باپ ہیں، وہ بھی ہمارے ٹیچر ہیں جو کہ بچپن سے جو ہے وہ ہمیں ہمارے ایٹیٹیوڈ کو، ہماری ویلیوز کو جو ہے وہ اسٹرانگ کرتے ہیں۔ ان کی فیچرز کیا ہوتے ہیں کہ یہ گول اورینٹڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کا ایک مقصد ہوتا ہے انٹریکٹیو، یعنی یہ جو ہے ٹیچر اور لرنر آپس میں انٹریکٹیو سیشنز کرتے ہیں، ان میں پلاننگ ہوتی ہے، انسٹرکشن ہوتی ہے، پھر ایوالویشن ہوتی ہے، اور ان کا جو مین فوکس ہوتا ہے وہ لرننگ پر ہوتا ہے۔ اگر ہم ٹیچنگ کی بات کریں تو فارمل ٹیچنگ ہمارے پاس جو ہے باقاعدہ طور پر آبجیکٹیو، جس طرح اب ہمارے کالج کے لیکچررز ہیں تو وہ آبجیکٹیوز ہمارے لیے سیٹ کرتے ہیں، ایک کیریکولم ہمارا بنا ہوا ہے، اور اس کے بعد اسیسمنٹ کرتے ہیں، کلاس روم ٹیچنگ جس طریقے سے ہو گئے۔ اب انفارمل ٹیچنگ جو ہے یہ وہ ٹیچنگ ہے جو کہ انسٹرکچر ہوتی ہے، ڈیلی لائف میں ہم سیکھتے ہیں، چاہے اپنے دوستوں سے، چاہے خود آبزرو کرتے ہیں، چاہے کسی سوسائٹی کے پرسن سے لیتے ہیں، تو یہ انفارمل ٹیچنگ ہے۔ اب ڈائریکٹ اور ڈائریکٹ ٹیچنگ میں ہمارے پاس جو ہے وہ ٹیچر جو ہے وہ سامنے ہوتا ہے، اور یہ جو انفارمیشن ہوتی ہے ایک اسٹرکچر مینر ہوتی ہے، باقاعدہ طور پر پلاننگ کی جاتی ہے ایک باقاعدہ اسٹرکچر کے طور پر، جس طرح لیکچرز ہوتے ہیں۔ انڈائریکٹ جو ہوتی ہے یہ لرنرز تک ہوتی ہے، اس کا جو کام ہوتا ہے وہ ایکسپلوریشن ہوتا ہے، ڈسکس، جو آپ نے کبھی اگر سیمینارز اٹینڈ کیے ہیں تو وہ بیسیکلی ہمارے پاس لرنر سینٹرڈ جو ہوتی ہے، یا اگر آپ لوگوں نے کوئی ورکشاپ اٹینڈ کیا ہے یا ڈفرینٹ جگہوں پر جو ہے وہ میٹنگز ہوتی ہیں، تو وہ اگر آپ لوگوں نے اٹینڈ کی ہیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کا باقاعدہ طور پر مقصد جو ہے جسٹ آپ کو لیکچر دینا نہیں ہوتا، وہ آپ کے ساتھ مل کر ڈسکس کرتے ہیں، پرابلم سالو کرتے ہیں، ایکسپلور کرتے ہیں، تو وہ لرنر سیٹر ہوتا ہے۔ اب ہوتا ہے انڈیویجول اور گروپ ٹیچنگ۔ انڈیویجول جو ہوتا ہے وہ صرف 1-to-1 ہوتا ہے، یعنی اس میں ایک دو بندے ہی جو ہے وہ آپس میں ٹیچنگ کرتے ہیں، اور گروپ میں ہمارے پاس جو ہے ملٹیپل لرنرز جو ہے وہ شامل ہوتے ہیں، وہ ڈفرینٹ اسٹریٹجیز یوز کرتا ہے، یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اب میں آپ کو ٹیچنگ دے رہی ہوں تو آپ ڈفرینٹ اسٹوڈنٹس میرے، کوئی سوات ریجن سے ہے، کوئی پشاور ریجن سے ہے، تو آپ ڈفرینٹ جو ہے ریجن سے تعلق رکھتے ہیں، اور میں ایک ٹیچر ہوں جو میں آپ کو ٹیچ کر رہی ہوں، تو آپ لرنرز جو ہیں وہ ملٹیپل لرنرز ہیں، تو یہ ہمارے پاس ہم جو کر رہے ہیں یہ گروپ ٹیچنگ ہے۔ اب میتھڈس کیا ہیں؟ لیکچر کے طور پر ہو سکتا ہے، یعنی کہ جو یونیورسٹی کلاسز ہوگی، ڈسکشن میں جس طرح گروپ ڈیبیٹس ہو گئے، ڈیمونسٹریشن جس میں جو ہے وہ ہم جو ہے سمجھا کر رول پلے کے تھرو ہم سمجھاتے ہیں، جس طرح نرسنگ پروسیجرز ہمیں، اس طرح پرابلم بیسڈ لرننگ کیا ہوتی ہے کہ اس میں جو ہمیں KMU کی طرف سے جو سینیریو بیسڈ کویشچن ملتے ہیں کہ اگر اس طرح کے پیشنٹ آپ لوگ کے پاس آ گیا تو آپ کیا کرو گے، تو اس میں بیسیکلی ہم کیس اسٹڈیز کرتے ہیں، پروجیکٹ ہمیں دیتے ہیں، جس طرح اسائنمنٹ ہو گئی جو ہم کمیونٹی ہیلتھ سروس کرتے ہیں، یا ہمارے پاس ای لرننگ ہوگی۔ اب ای لرننگ ہمارے پاس آن لائن لرننگ پلیٹ فارمز ہیں، اس طرح آپ لوگ یوٹیوب سے لیکچر سیکھتے ہو، گوگل کی ویب سائٹ سے، یہ ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو کہ آپ اس طریقوں سے جو ہے یہ لرن کرتے ہو۔ اب تھیوریز ہیں لرننگ کی، جس میں جو ہے پہلی تھیوری بیہیویئرزم کی ہے، پھر کوگنیٹیوزم ہے، پھر کنسٹرکٹیوزم ہے، اور پھر ہیومنزم ہے، جس میں جو ہے سب سے پہلے بیہیویئرزم کی تھیوری آتی ہے، جس کو BF اسکنر اور پاولوف نے جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ ان کا کی کانسیپٹ تھا کہ لرننگ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک ایسا چینج آف بیہیویئر ہے جس کو ہم ری انفورسمنٹ کے طور پر جو ہے وہ چینج کرتے ہیں۔ اب ری انفورسمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس پریکٹس کا، اس بیہیویئر کا بار بار ریپیٹ ہونا۔ تو اب اس میں ایک پازیٹیو ری انفورسمنٹ تھی اور ایک نیگیٹیو ری انفورسمنٹ تھی۔ تو ایک تو انہوں نے جو ہے ری انفورسمنٹ پہ بات کی تھی، جو کہ ہمارے پاس BF اسکنر نے ایک آپرینٹ کنڈیشننگ کے طور پر جو ہے وہ انہوں نے ایک تھیوری پیش کی تھی۔ تو انہوں نے بولا تھا کہ اگر اس ری انفورسمنٹ کے لیے آپ کو ریوارڈ ملے، کوئی انعام ملے،
تو آپ کا جو وہ بیہیویئر ہوگا وہ اسٹرانگ ہوگا، اور اگر وہ جو بیہیویئر ہے اس کے لیے آپ کو پنشمنٹ ملے تو اس سے آپ کا جو بیہیویئر ہوتا ہے وہ ویک ہو جاتا ہے۔ اس میں بیسیکلی جو ہے ری انفورسمنٹ کو جو ہے وہ فوکس کیا گیا تھا۔ اب جو پاولو نے جو ہے وہ کلاسیکل کنڈیشننگ جو ہے وہ پیش کی تھی۔ اس نے بولا تھا کہ ہم انوائرمنٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ کنڈیشن کو چینج کر سکتے ہیں، یعنی ہم انوائرمنٹ کے اکارڈنگ بیہیویئر کو چینج کر سکتے ہیں۔ اس میں انہوں نے جو ہے ایک ڈاگ پہ ایکسپیریمنٹ کیا تھا۔ اس ڈاگ کے لیے اس نے پہلی دفعہ پہ بیل بجائی اور اس کے آگے جو ہے وہ کھانا رکھ دیا، تو اب جب بھی وہ بیل بجاتا تھا تو وہ ڈاگ جو ہے وہ آٹومیٹکلی اس کو پتہ چل جاتا تھا کہ کھانے کا ٹائم ہے، اور وہ کھانے کے لیے جو ہے یعنی اس کے جو ہے وہ جو ایموشنز ہوتے تھے وہ ہنگرینیس تو وہ سٹارٹ ہو جاتی تھی۔ تو یہ کیا ہے کہ یہ ہمارے پاس کہتے ہیں کہ وہ سٹیمولائی اس نے جو ہے وہ کنڈیشن سٹیمولائی کے تھرو جو ہے اس نے اس کے وہ جو بیہیویئر ہے وہ سیٹ کیا کہ وہ جو ڈاگ تھا وہ کبھی بھی بیل کی آواز سنتا تھا تو اس کو ایسا لگتا تھا کہ اب کھانے کا وقت ہو گیا ہے۔ تو یہ بیسیکلی پاولو اور بی ایف اسکینر نے جو ہے بیہیویئر کے اکارڈنگ اپنے جو ہے وہ تھیوریز بنائی تھی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے کوگنیٹیوزم، جس کو پیاجٹ بریونر نے جو ہے وہ پیش کیا تھا۔ اب انہوں نے بولا تھا کہ بیہیویئر کا جو ہے انوائرمنٹ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے اندر کے پروسیسز ہے، جس میں ہماری جو ہے میموری، یادداشت ہو گئی، ہماری سوچنے کی ایبیلٹی، ہماری پرابلم کی ایبیلٹی جو ہے یہ شامل ہوتی ہیں۔ اس نے جو ہے اس کے جو ٹیچر تھا وہ اس نے کہا تھا کہ اگر وہ کانٹینٹ آرگنائز کرے، تھنکنگ اور ریفلیکشن کو وہ فیسیلیٹیٹ کرے تو وہ جو لرنرز ہوتا ہے وہ اپنی میموری اور اپنی تھنکنگ سکلز کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس انفارمیشن کو جو ہے وہ لے لیتا ہے۔ اب کنسٹرکٹیوزم کیا تھا؟ اب لرنرز جو ہے وہ اپنی نالج جو ہے اب وہ خود پر جب وہ ایکسپیرینس کرتے ہیں، جو وہ سوشل انٹریکشن کرتے ہیں، ان کی وجہ سے جو ان کی نالج ہوتی ہے وہ بلڈ اپ ہوتی ہے۔ اس میں بیسیکلی اس نے سوشل ریلیشن کے بارے میں بتایا تھا۔ اس نے جو ہے ایکٹیو پارٹیسپینٹ جو کہ اپنے نالج جو ہے وہ اس کو خود کنسٹرکٹ کرتے ہیں۔ اب ہمارے پاس آتا ہے ہیومنزم۔ اب ہیومنزم میں ہمارے پاس جو ہے پرسنل گروتھ اور سیلف ایکچولائزیشن کی بات تھی۔ تو اس میں سب سے پہلے اس نے لرنر سینٹر انوائرمنٹ، جس میں لرنر جو ہے وہ پارٹیسپیٹ کرتا ہے، اپنے اندر کے سیلف کو ایکسپلور کرتا ہے، وہ اپنے وہ اپنا ریفلیکشن کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو اپنی خوبیاں خامیاں پتہ چلتی ہے، وہ سیلف ایکچولائز ہوتا ہے، یعنی وہ اس میں ڈفرینٹ کریکٹرسٹکس ہوتے ہیں، وہ میچور ہوتا ہے، اس میں پرابلم سالونگ ٹیکنیکس زیادہ ہوتی ہیں، ڈیسیجن میکنگ ٹیکنیکس جو ہے یہ زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ گولز کی طرف جو ہے وہ زیادہ اٹریکٹ ہوتا ہے۔ یہ ڈفرینٹ تھیوریز تھی لرننگ کی جو کہ ڈفرینٹ سائنٹسٹ نے جو ہے وہ پیش کی گئی ہے تھی۔ اب وہ فیکٹر جو کہ ٹیچنگ لرننگ کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتے ہیں، جس میں ہمارے پاس جو ہے نالج، کمیونیکیشن اسکل۔ اب اس طرح ہر ایک پرسن، اب ایک نالج ہے وہ 2 پرسن کو پتا ہے، لیکن جب ان 2 پرسن کو کہا جائے گا کہ آپ جو ہے اپنے لرنرز کو ٹیچ کرو تو وہی جو انفارمیشن ہوگی وہ ایک پرسن اپنے طریقے سے کرے گا، دوسرا پرسن اپنے طریقے سے۔ تو یہ جو ہے کمیونیکیشن اسکلز اور نالج میں فرق ہوتا ہے، ٹیچنگ سٹائل میں فرق ہے، ایٹیٹیوڈ اور پرسنالٹی میں فرق آ جاتا ہے، اور کلاس روم مینجمنٹ میں جو ہے تو یہ وہ فیکٹرز ہیں جو کہ کسی بھی ٹیچنگ لرننگ کو جو ہے وہ افیکٹ کر سکتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو کا آتا ہے، یعنی کہ اگر ایک ٹیچر ایک ہے اور اسٹوڈنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے کلاس میں، جس کی وجہ سے نوائز بہت زیادہ ہے، اسٹوڈنٹ کنٹرول نہیں ہو رہے، جگہ بہت کم ہے، ہوا کا مسئلہ ہے، یعنی کہ گرمی ہے اور پنکھا نہیں چل رہا، سردی ہے اور سردی کے لیے کوئی ہیٹر وغیرہ کا انتظام نہیں ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں۔ مائنڈ، پریزنس آف مائنڈ، اگر یہ ٹیچر پڑھا رہا ہے اور اسٹوڈنٹ کا جو ہے مائنڈ ہی پریزنٹ نہیں ہے، اسی طرح جو ٹیچنگ ٹولز ہیں وہ نہیں ہے، اگر وائٹ بورڈ نہیں ہے، ملٹی میڈیا نہیں ہے، کوئی بھی ایسیبلٹی نہیں ہے جس میں ٹیچ کر سکیں، اور ٹیچر کی ہیلتھ ہو گئی، نالج، اس ٹیچر کو اس سبجیکٹ کے بارے میں کتنا نالج ہے، کتنا وہ پریپیئر ہو گیا ہے، یہ ڈفرینٹ ٹائپس آف ایک وسیع تعداد میں فیکٹرز ہیں جو کہ ٹیچنگ کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اب لرنر ریلیٹڈ فیکٹرز، یعنی کہ اب اگر ٹیچر جو ہے پڑھا تو صحیح رہا ہے لیکن لرنر جو ہے وہ کیا فیکٹرز ہیں جو کہ اس کو افیکٹ کرتی ہیں؟ ایج، یعنی کہ اگر ایک ٹیچر جو ہے وہ اگر کسی 5 سال کے بچے کو پڑھائے گا تو وہ اس کے جو ہے لیول تک جو ہے وہ صرف اس کو پڑھا سکتا ہے، اور اگر وہ جو ہے کسی 25-30 سال کے پرسن کو سمجھا رہا ہے، ٹیچ کر رہا ہے، تو وہ اس کے بیک گراؤنڈ کے حساب سے، پرائیور نالج کے، اس کے پاس کتنی نالج ہے پہلے سے،
موٹیویشن اور اس سبجیکٹ میں اس کا انٹرسٹ، اس کا لرننگ اسٹائل جو ہے وہ کس طرح ہے۔ کچھ لرننگ اسٹائلز ہوتے ہیں ڈفرینٹ، جو کہ جو ہے ایک ویژول ہوتا ہے، ایک آڈیٹری ہوتا ہے، ایک کائنیسٹیٹک ہوتا ہے۔ ویژول لرنرز وہ لرنرز ہوتے ہیں جو دیکھ کر سیکھتے ہیں، آڈیٹری جو سن کر سیکھتے ہیں، کائنیسٹیٹک جو کہ ٹچ کر کے، جو کہ نوٹس بنا کے جو ہے وہ سیکھتے ہیں۔ تو یہ ڈفرینٹ لرننگ اسٹائل کی ٹائپس ہے یعنی۔ اور دوسرا ہیلتھ اینڈ ایموشنل اسٹیٹ، اب ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت زیادہ قابل ہے، وہ لرن کر سکتا ہے، لیکن اگر اس کی ہیلتھ ایشوز ہے تو اس کی وجہ سے بھی اس کی جو لرننگ ایبیلٹی ہوگی وہ افیکٹ ہوگی۔ اب انوائرمنٹل فیکٹرز، اگر لائٹ کا مسئلہ ہے، سیٹنگ کا مسئلہ ہے، کلاس سائز بڑا ہے، چھوٹا ہے، ٹیچنگ ایڈ ریسورسز کم ہے، انسٹیٹیوشنل سپورٹ نہیں ہے، تو یہ سارے وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہیں جو کہ افیکٹ کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹیچر کا کیا رول ہے، وہ اس لرننگ کے لیے اس لرننگ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، اس کا فیسیلیٹیٹر ہوتا ہے، پلانر ہوتا ہے، آرگنائزر۔ یعنی کہ اگر ابھی میں اپنی بات کروں تو میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے ڈفرینٹ اتھینٹک سلائڈ سے جو ہے وہ لیکچر پریپیئر کرتی ہوں، میں پلان کرتی ہوں کہ کس اسٹوڈنٹس کا جو ہے کب ایگزام ہے، تو میں اس اسٹوڈنٹ کے اکارڈنگ جو ہے وہ آرگنائزنگ کرتی ہوں پلان لیکچرز کی، کہ کس اسٹوڈنٹ کے لیے کون سا لیکچر زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ سارے ایک ٹیچر کے رول ہوتے ہیں۔ پھر وہ اپنے جو موٹیویٹر ہے وہ ان کو موٹیویٹر کا رول بھی ادا کرتا ہے، ایوالویٹر کا بھی، جو ٹیسٹ ہوتے ہیں، ایگزام ہوتے ہیں، وہ رول ماڈل کا بھی ہوتا ہے۔ یعنی ایک ٹیچر کو ایک ایسا رول ماڈل ہونا چاہیے کہ اس سے جو اس کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ انسپائر ہو سکیں۔ اب لرنرز کا کیا رول ہے، یعنی کہ اگر آپ لوگ لرنرز ہیں تو اب آپ کو کیا ہوگا کہ آپ ایکٹیو پارٹیسپیٹ کریں، آپ کولیبریٹ کریں، آپ سیلف ڈائریکٹڈ لرنر ہو، یعنی آپ بالکل اپنے گول فوکس ہو، ریفلیکٹیو تھنکر ہونے چاہیے، کہ اگر آپ جو ہے اپنے ایک انفارمیشن لی ہے تو اس کے بارے میں آپ سوچیں اور آپ جو ہے اپنے بارے میں اس کو ریلیٹ کریں، ریفلیکٹ کریں۔ اچھا، ٹیچنگ لرننگ پلان، یہ ایک ایسا پلان ہوتا ہے جو کہ اسٹرکچر ہوتا ہے، جو کہ ایک ایجوکیٹرز بناتا ہے، کہ وہ جو ہے وہ ایک فار ایگزامپل یہ ایک ٹیچر بناتا ہے کہ اب وہ کون سے ٹاپک کو کون سے ٹائم میں اور کس طریقے سے جو ہے وہ ٹیچ کرے گا۔ تو یہ جو ہے ہمارے پاس ٹیچنگ لرننگ پلان ہوتا ہے۔ تو یہ بیسیکلی وہ جو انفارمیشن ہوتی ہے، وہ جو انسٹرکشن ہوتا ہے، اس کی ڈیلیوری کے لیے جو ہے ایک گائیڈ لائن بناتا ہے، اسی گائیڈ لائن کے تھرو جو ہے وہ جو ہے لرنرز تک پہنچتی ہے۔ تو یہ جو ٹیچنگ لرننگ پلان ہوتا ہے اس کو اتنا افیکٹو ہونا چاہیے کہ وہ لرنرز تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے پہنچ سکے اور وہ سمجھ سکیں۔ اس میں ہمارے پاس جو ہے کانٹینٹ کو آرگنائز کرنا، ٹیچنگ اسٹریٹجیز کو سلیکٹ کرنا، ریسورسز کے بارے میں اسیس کرنا کہ کون سا اویلیبل ہے کون سا نہیں، اور اسیسمنٹ میتھڈ، ان میں یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ آتی ہیں۔ پھر یہ جو ہے ہم اسکول، کالجز، کلینکل سیٹنگ، جس بھی جگہ پر جو ہے وہ ہم ٹیچنگ پرووائڈ کر رہے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ٹیچنگ لرننگ پلان جو ہے یہ شامل ہوتا ہے۔ یہ سسٹمیٹک ہوتا ہے، گول اورینٹڈ ہوتا ہے، اور یہ لرنر سینٹرڈ ایجوکیشن ہوتی ہے۔ اچھا، اب اس میں ہمارے پاس کمپوننٹ ہے جو کہ سب سے پہلے آتا ہے آبجیکٹیوز۔ آبجیکٹیوز کیا، ان کا پرپس کیا ہے کہ اس میں لرنرز کو یہ ڈیفائن ہوتا ہے کہ وہ کیا اچیو کریں گے۔ جس میں اگر میں آپ کو شروع میں جو لیکچر پڑھاتی ہوں اس میں بھی آپ کو آبجیکٹیوز ہوتے ہیں، تو جب وہ آپ لوگ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اس میں آپ لوگ کیا کیا چیزیں پورے ٹاپک میں سیکھیں گے۔ اچھا، لرنرز کریکٹرسٹک، یعنی کہ اس میں ہم لرنرز کی نیڈ کے مطابق جو ہے وہ ٹیچنگ کانٹینٹ بناتے ہیں۔ یعنی کہ اگر فار ایگزامپل اگر آپ نرسنگ اسٹوڈنٹس ہیں اور میں آپ لوگوں کے لیے جو ہے کوئی فزکس یا کوئی اور ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ آپ لوگوں کے لیول کا بھی نہیں ہے، تو میں آپ لوگوں کے لیے اس طرح کے بناؤں تو وہ اس طرح ہوگا کہ میں نے آپ لرنرز کی کریکٹرسٹکس کے اکارڈنگ وہ نہیں بنایا۔ کانٹینٹ آؤٹ لائن، یہ وہ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں، یہ وہ آؤٹ لائنز ہوتی ہیں جو کہ بتاتی ہیں کہ آپ کو کیا جو ہے سکھایا جائے گا۔ اس میں ہمارے پاس ٹیچنگ میتھڈز ہوتے ہیں کہ یہ کانٹینٹ کس طریقے سے ڈیلیور ہوگا، آیا وہ ملٹی میڈیا کے تھرو ہوگا، وہ بلیک بورڈ پر ہوگا، وائٹ بورڈ پر ہوگا، جس طرح میرا میتھڈ ہے کہ میں آپ کو جو ہے آن لائن میتھڈ کے تھرو جو ہے وہ پڑھاتی ہوں۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہے ٹیچنگ میتھڈز انوالو ہوتا ہے، انسٹرکشنل مٹیریل انوالو ہوتے ہیں۔ یعنی کہ فار ایگزامپل اگر میں جو ہے آپ کو کوئی نارمل کا لیکچر دے رہی ہوں اور تو ساتھ میں جو ہے کوشش کروں گی کہ میں
ساتھ میں اسکیلیٹن اور اس سے ریلیٹڈ چیزیں میں آپ لوگ کے لیے پرووائڈ کروں۔ اس کے علاوہ ٹائم اکارڈنگ ہونا چاہیے، انوائرمنٹ جو ہے وہ اپنے لرننگ انوائرمنٹ رکھنی ہے، یعنی کہ آپ نے آپ ایک ایسا انوائرمنٹ سجیسٹ کرنا ہے جو کہ لرنر اس میں آسانی کے ساتھ سیکھ سکے۔ اپنی جو ہے وہ اپنے انگیجمنٹ اسٹریٹجیز، چاہے وہ کوشچن پوچھنا ہے، چاہے جو بھی ہے، لیکن آپ نے اپنے آڈینس کو اپنے ساتھ پارٹیسپیٹ رکھنا ہے۔ اس میں اسسمنٹ میتھڈز آتی ہیں جس میں آپ لاسٹ میں جو فیڈ بیک پوچھتے ہیں، جو ہمارے پاس آپ کوشچننگ کرتے ہیں، کوشچنیئرز آپ کے پاس ہوتا ہے، تو اس میں بیسیکلی آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کے لرنرز میں جو ہے وہ کیا سیکھا۔ اب اگر لرننگ نیڈس کی بات کریں تو یہ ہمارے پاس وہ نیڈز ہوتی ہے کسی بھی پیشنٹ کی جس میں ہمارے پاس جو ہے انوالو ہوتا ہے۔ اب اگر ہم نرس پیشنٹ ٹیچنگ کی بات کریں تو اس میں ہم پیشنٹ کے بارے میں یہ آئیڈینٹیفائی کریں گے کہ وہ کیا جانتا ہے، کیا سمجھتا ہے، اور اس کو کس چیز کے لرن کرنے کی ضرورت ہے، اس کے ہیلتھ کنڈیشن سے ریلیٹڈ، اس کے ٹریٹمنٹ سے ریلیٹڈ، اور اس کے سیلف کیئر۔ یہ ہمارے پاس ایک فرسٹ کیئر ہوتا ہے، فرسٹ سٹیپ ہوتا ہے پیشنٹ ایجوکیشن پلان کی سائڈ پہ، یعنی یہ جو نرس جو ہے وہ پیشنٹ ایجوکیشن پلان بناتی ہے، اس میں وہ آئیڈینٹیفائی کرتی ہے کہ میرا پیشنٹ کیا جانتا ہے اور کیا نہیں جانتا اپنی ہیلتھ کنڈیشن بارے میں، اپنی ٹریٹمنٹ، یہ ساری چیزیں اس میں انوالو ہوتی ہیں۔ تو اس کا جو ہے کچھ سٹیپس ہے جس کے ذریعے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ ہمارے پیشنٹ کو کس چیز کی نیڈ کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے ریپڈ بلڈ کرنا، یہ ریپڈ کا مطلب ہوتا ہے ٹرسٹ بلڈ کرنا، اپنے کمیونیکیشن کو بلڈ اپ کرنا اپنے پیشنٹ کے ساتھ۔ اس کے بعد اس کی کرنٹ نالج کو جو ہے وہ اسیس کرنا، یہ آئیڈینٹیفائی کرنا کہ ہمارا جو پیشنٹ ہے وہ پہلے سے جو ہے وہ کیا جانتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے اس کو چیک کرنا کہ وہ اس لرننگ کے لیے جو ہے وہ ریڈی ہے یا نہیں ہے، یعنی کہ اگر وہ پین میں ہے، اگر وہ ڈسٹریس ہے، اگر وہ اسٹریس کنڈیشن میں ہے تو اب آپ تو اس کو ٹیچ نہیں کر سکتے۔ تو اس کے لیے ہمارے پاس اس کے ایموشنل، فزیکل، کوگنیٹیو ریڈینس کو ایوالویٹ کرنا ضروری ہے۔ اس کا لرننگ سٹائل کیا ہے، یعنی کچھ لرنرز ایسے ہوتے ہیں جو کہ پکچرز، چارٹس، گرافس کے تھرو سیکھتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو صرف سن کر ہی جو ہے وہ سیکھ لیتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جو کہ جب تک اس کو جو ہے وہ اپنے نوٹس نہ بنا لے، اس چیز کو ٹچ نہ کر لے تو وہ نہیں سیکھتے۔ اس کے علاوہ آپ نے اس کی لٹریسی، اس کی تعلیم جو ہے اس کا لیول آپ نے ایوالویٹ کرنا ہے، یعنی کہ اگر آپ کوئی ایجوکیٹڈ بندے کو آپ ٹیچنگ دے رہے ہو تو تب آپ بیچ میں اگر کوئی انگلش کے ورڈز یوز کر بھی لیتے ہو تو اس کو سمجھ آ جائے گی، لیکن اگر آپ کسی الٹریٹ پرسن کو جو ہے وہ ٹیچ کر رہے ہو اور آپ بیچ میں انگلش کے ورڈ بھی بول رہے ہو ڈفرینٹ لینگویج، تو اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ اس کے علاوہ آپ نے کلچرل فیکٹرز کو جاننا ہے کہ اس میں اس کے کلچرل بیلیفس کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے علاوہ اس کا سپورٹ سسٹم جو ہے اس کو ریویو کرنا ہے، یعنی کہ جو اس کی انوائرمنٹ ہے، جو اس کیئر گیور کی انوائرمنٹ ہے یا ہوم انوائرمنٹ ہے، ان سب کو آپ نے جو ہے ریویو کرنا ہے۔ اس کے بعد اس کی اسپیسیفک نیڈس کو فائنڈ آؤٹ کرنا ہے کہ وہ جو ہے اس کو کیا سیکھنا چاہیے، کہ اس کو میڈیکیشن بارے میں، اس کو پروسیجر بارے میں، تو یہ ساری چیزیں اس میں آ جائیں گی۔ اب وہ ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم اسسمنٹ کے لیے یوز کرتے ہیں، اوپن اینڈڈ انٹرویوز، کویشچنیئرز، آبزرویشن، ڈسکشن، یا کوئی بھی میڈیکل ریکارڈ، یا جو ہے ہم جب ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں لرننگ کی تو ہم کلیئرلی ڈاکومنٹ کرتے ہیں جو اس کی لرننگ نیڈز ہیں، اس کے بیریئرز ہیں، اور پھر ہم پلان کرتے ہیں ٹیچنگ میں۔ تو پھر جو ہے پیشنٹ جو ہے اس کے نیڈز کے اکارڈنگ پھر ہم اس کو ایجوکیشن دیتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پاس بیسیکلی وہ ٹیچنگ پلان ہوتا ہے جو کہ کوئی بھی جو ہے لرنرز کے لیے جو ہے وہ بنایا جاتا ہے، جس میں ٹائم لکھتے ہیں، وہ کانٹینٹ لکھتے ہیں کہ کیا سمجھانا ہے، پھر میتھڈ لکھتے ہیں کہ اگر یہ ٹیچرز کے لیے تو وہ لیکچر ہوگا یا ڈسکشن ہوگی، لرننگ ایکٹیویٹیز کے اس میں جو ہے موٹیویشن کے تھرو سمجھایا جائے گا یا آئس بریکر کے تھرو۔ یہ آئس بریکر جو ہے یہ بیسیکلی موٹیویشن کا ہی جو ہے ایک الگ نام ہے جو کہ ہم موٹیویشن کے ریپلیس میں ہم یوز کرتے ہیں۔ اب ریسورسز کیا ہوں گی، یعنی یہ وائٹ بورڈ، مارکر ہوگا، اور اسسمنٹ ہم کویشچن آنسر کریں گے۔ اب اگر 15 منٹس ہم دوسرا ٹاپک جو ہے وہ کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس 5 منٹ ہم نے اس انٹروڈکشن کو دے دیا، اور اس کے 15 منٹس مین ٹاپک کا ہوگا پارٹ 1، اس میں ڈائریکٹ انسٹرکشن ہوگی، ایکٹیویٹیز میں نوٹ ٹیکنگ، اسمال ڈسکشن ہوگا، اور ریسورسز کا پاور پوائنٹ ہوگا یا ہینڈ آؤٹس ہوں گے، پھر اس کی اسسمنٹ اورل کویشچننگ کے تھرو ہوگی۔ اسی طرح ہمارے پاس جو ہے
ون بائی ون آبجیکٹیوز کے لیے ہم ڈفرینٹ ٹائم سیٹ کرتے ہیں، اس کا ٹیچنگ میتھڈ، اس کی لرننگ ایکٹیویٹیز اور اس کی ریسورسز، اینڈ دین ہم اس پہ اسیسمنٹ ٹیکنیکس جو ہے یہ کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس پورا ایک اسٹینڈرڈ ٹیچنگ پلان ہے۔ اور یہی تک تھی آج کی ویڈیو۔ تھینک یو سو مچ فار یور اٹینشن۔ کوئی بھی کویشچن ہے تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا تاکہ جو بھی آپ کو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ آپ کو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ تھینک یو سو مچ۔